وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی سواری پر ہی تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اہل کتاب سے آپ کا تعلق تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات سنے کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے جا رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام، کہ اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، بھوکوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی اختیار کیا کرو. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنے کا جو ادب، جو طریقہ اور احترام اسلام نے عطا فرمایا ہے وہ ہے کہ ملاقات کرتے ہوئے سب سے پہلے جو کلمات ہوں زبان پر وہ ایک دوسرے کے لیے خیر و سلامتی کی دعا ہونی چاہیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سلام کرنا. کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے سلام ہونا چاہیے. اس کے بعد ملاقات کا مقصد، کلام، گفتگو وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے سلام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام میں عمل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام. اسلام کا خوبصورت چہرہ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. فرمایا اسلام کا یہ بھی خوبصورت چہرہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے. مطلب یہ نہیں کہ سلام صرف اسی سے کیا جائے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس سے وابستگی ہے، اس سے ملنا جلنا ہے، جان پہچان ہے، صرف اسی کو سلام کیا جائے، ایسا نہیں. فرمایا کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. آداب اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر والصغیر علی الکبیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے. یہ آداب ہیں سلام کرنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ،
اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یعنی محبت کرنے کا جو انداز، جو طریقہ، کہ کسی کے دل کے اندر اپنے لیے محبت کا جذبہ اور کسی کے دل کے اندر اپنے لیے ایک پیار کا سلسلہ، یہ کیسے تعلق کیسے شروع ہو سکتا ہے اور کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا اپنے درمیان سلام کو پھیلا دو، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر صرف اتنا کلمات ہی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ ایک تو اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور اس کے اندر حکمت کیا بھری ہوئی ہے، حکمت کیا پوشیدہ ہے، جہاں بہت ساری حکمتیں ہوں گی اور یقیناً ہیں۔ ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سلام کرنے والا سامنے والے شخص کو ان کلمات کے ذریعے وہ بتا رہا ہوتا ہے، یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے اور خیر ہے، میری طرف سے تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور ان کو بیان کرنے کے لیے وہ السلام علیکم کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سلام کرنا، دوسرے کو سلام کہنا، سلام بولنا، اس کے اندر حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی کہ سلام کرنے والا سامنے والے شخص کو جس سے وہ سلام کر رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ رہے گی اور تیری جان و مال بھی حفاظت میں رہیں گے، میں تجھے سلامتی کی اور خیر کی اور امن کی میں تجھے دعوت پیش کر رہا ہوں۔ اور سامنے والا جب وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی یہی جواب دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے کر یہ یقین دہانی کرا رہا ہوتا ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح تمہاری نظروں میں میری عزت اور میری جان و متاع کی حفاظت مقصود ہے تو میری نظروں میں بھی تمہارے لیے محبت کا ہی سلسلہ ہے۔ تم اپنی طرف سے میرے لیے امن کا پیغام ایک دے رہے ہو سلام کے ذریعے، تو امن کا پیغام سلام کے جواب کے ذریعے میں بھی تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ سلام کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو یقین دلانا کہ میرے دل کے اندر تیرے لیے محبت ہے اور تیرے لیے پیار ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے اور دنیا میں بھی اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہے، من بدأہم بالسلام، جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ انتظار نہیں کہ سامنے والے نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں، اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں اس کو سلام کا جواب دوں، میں کیوں سلام کروں، نہیں، فرمایا سلام میں پہل کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے کہ جو شخص سلام کرنے میں پہل اختیار کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے دل کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر کبر آ رہا ہے، بڑائی آ رہی ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھنے لگ گئے ہو، تو فرمایا اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل اختیار کر لو۔ جب لوگوں کو سلام کرنے میں پہل اختیار کرو گے تو دل کے اندر وہ جو تکبر کا بیج پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ پھلے پھولے گا نہیں، کیونکہ جب کسی کو سلام کرتا ہے بندہ تو اس کے مزاج کے اندر عاجزی بھی پیدا ہو جاتی ہے، انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا دل پاک رہتا ہے، ستھرا رہتا ہے، تکبر پیدا نہیں ہوتا، حسد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سلام میں پہل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا انعام روحانی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ نصیب ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک ہی رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر تکبر کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اب یہ تو معاملہ وہ ہو گیا کہ ہم آپس میں ملے، آپ باہر نکلے، کوئی دوست آپ کو مل گیا، کوئی دوست باہر نکلا، آپ سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو حکم کیا ہے کہ پہلے سلام کرو پھر اس کے بعد کلام کرو۔ جب گھر میں جائیں، گھر والوں کا کیا حق ہے
ان کے ساتھ معاملہ سلام کا کیا رکھا جائے کہ وہ تو گھر والے ہیں، زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی رہنمائی فرمائی، تعلیمات ارشاد فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ آداب سکھائے جا رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کے، گھر والوں کو فسلم، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، فرمائے یہ سلام کرنا تمہارے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا اور تمہارے اہل خانہ گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ باہر بندہ جو ہے بڑے اخلاق سے ملے، بڑے پیار سے ملے، لوگوں کے اندر اس کے اخلاق کی مثال دی جاتی ہو، لیکن گھر میں جا کر جاتے ہوئے اگر وہ سلام ہی نہ کرے تو یہ ناانصافی والا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسی چیز کو بیان کیا کہ گھر جب تم داخل ہو تو گھر والوں کو جا کر بھی کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قلت لانس، کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس سے پوچھا، اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں مصافحہ کرنا بھی مروج تھا؟ یعنی صرف زبان سے سلام کہتے تھے یا ہاتھ بھی ملایا کرتے تھے؟ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نعم، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا کرتے تھے۔ اور ہاتھ ملانے کے آداب میں یہ ہے کہ جب سلام کر رہے ہوں آپ اور ہاتھ ملا رہے ہیں تو پھر وہ سلام کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ کتنا جی؟ دونوں ہاتھ ملانے چاہیے، آپ کے بھی دونوں ہاتھ ہوں اور سامنے والے کے بھی دونوں ہاتھ ہوں۔ جب دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہیں تو اس کا ایک لطف ہی الگ ہوتا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ایک الگ ہی انسان محسوس کرتا ہے جب وہ سلام کی اہمیت کو بھی جانتا ہے اور سلام کی حکمتوں سے بھی واقف ہے۔ اب اس کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، علیحدہ ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑی بشارت ہے! ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کر رہا ہے، مل رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک فرمان کہ جب وہ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے جو محبت بھرے کلمات کا تبادلہ ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو محبت والے، امن و سلامتی والے، خیر و برکت والے کلمات دونوں اپنی اپنی طرف سے دہرا رہے ہوتے ہیں، اور دل کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جو سچا جذبہ موجود ہوتا ہے، انعام خداوندی انہیں یہ نصیب ہوتا ہے کہ دو مسلمان محبت میں ایک دوسرے سے جو ملاقات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں، اسلام کی خوبصورت تعلیمات جسے سلام کہا جاتا ہے، وہ عطا فرمائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کے تحت ایک بات نقل کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں، جناب گھر کے اندر پریشانی کا سلسلہ ہے، معاشی پریشانی ہے، روزی روٹی میں برکت والا سلسلہ نہیں ہے، تنگ دستی کا معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جایا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا، سورہ اخلاص پڑھ لینا، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے وہی سوال کر لیا، عرض کرتے ہیں، جناب اگر ایسا ہو کبھی کہ میں گھر میں داخل ہوا اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے ایسے، میں نے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہونا ہے، گھر میں کوئی نہیں، پھر میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میری ذات پر سلام پیش کر لیا کر، پھر سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ پھر بھی تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ وہ چلے گئے۔ اب انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب آپ تو وہاں ہوں گے نہیں، سمجھ رہے ہو، آپ تو وہاں ہوں گے نہیں،
تو میں نے تو سلام ان کو کرنا ہے جو موجود ہوں گے، تو آپ تو وہاں ہوں گے نہیں۔ یہاں پر محدثین نے لکھا کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ میری ذات پر سلام پیش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کی روح مبارک ہر محبت کرنے والے کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، حضور کی توجہ ہوتی ہے اس گھر کے اندر، حضور کی روحانی توجہ اس گھر والوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں رسول اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے سلام کر لینا، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ چلے گئے، واپس آئے جب تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بنا اس معاملے کا؟ وظیفہ جو میں نے بتایا تھا اس کو کیا؟ عرض کرتے ہیں جناب اتنا خوبصورت وظیفہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ پڑھتا میں ہوں، اللہ میرے ساتھ میرے پڑوسیوں کو بھی فائدہ عطا فرما رہے، میری روزی روٹی میں بھی خیر و برکت ہو گئی اور اللہ نے ان کی معاشی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ سلام ایک ایسا سلسلہ ہے بندہ کرتا ہے، روحانی اطمینان بھی اس کو ملتا ہے، اور مادیت کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہے تو اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور محبت کے سلسلوں میں اگر دیکھنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت کے سے آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے، اور اگر دل کے نور اور اجالے کی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو سلام میں پہل کی برکت سے اللہ دل سے تکبر کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث طیبہ پر ساری زندگی عمل پیرا ہوتے رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔